وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے انا نحن نزلنا الذکر، بے شک اس قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی حفاظت کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل بھی فرمایا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لے لیا۔ اگر کسی ملک کا بادشاہ اعلان کرے کہ ملک کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، تو بادشاہ ملک کی سرحدوں پہ جا کے پہرا نہیں دیا کرتا، اس مقصد کے لیے وہ ایک فوج بناتا ہے جس میں خوبصورت نوجوانوں کو وہ چنتا ہے، پڑھے لکھے اچھی پرسنالٹی والے سمجھدار، ان کو تنخواہیں اچھی دیتا ہے، ان کی وردی اچھی ہوتی ہے، ان کی عزت بہت ہوتی ہے۔ پھر وہ فوج سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے تو بادشاہ کا وعدہ پورا ہو جاتا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا تو اس کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کی ایک فوج بنائی۔ چنانچہ حفاظ جو ہیں یہ الفاظ قرآن کے محافظ ہیں، قاری حضرات حروف قرآن کے محافظ ہیں، علماء کرام معانی قرآن کے محافظ ہیں، اور مشائخ عظام یہ معارف قرآن کے محافظ ہیں۔ تو یہ ایک فوج بن گئی جو قرآن کے محافظ ہیں۔ اب اللہ کو اپنے ان فوجیوں سے محبت ہے۔ اسی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بچہ اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ، وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے جب تک لوٹ کر گھر واپس نہیں آ جاتا۔ یعنی طالب علم کو ہر وقت اللہ کے راستے میں رہنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے طالب علم اپنے مدرسے میں آ کے سو رہا ہوگا نا، اس کو پھر بھی ثواب ملے گا۔ جیسے معتکف کو ثواب ملتا ہے، طالب علم کو بھی ثواب ملتا ہے۔ اور اس کی شان اتنی بڑی کہ جب یہ مدرسے کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیے، دنیا میں کسی کی عزت کرنی ہو نا کہ فلاں بندہ وزیر اعظم ہے، صدر ہے، اور اس ملک میں مہمان کے طور پہ آ رہا ہے تو اس کے نیچے ریڈ کارپٹ بچھایا جاتا ہے، سرخ قالین بچھایا جاتا ہے، عزت معابی کے لیے۔ یہ عزت افزائی ہوتی ہے۔ تو یہ طالب علم مدرسے میں جا رہا ہے تو اللہ نے اس کے نیچے سرخ کارپٹ کی بجائے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور اپنے پر بچھاؤ۔ اور واقعی مہمان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک شاعر نے کہا، اے باد صبا کچھ تو ہی بتا، مہمان جو آنے والے ہیں۔ اے باد صبا کچھ تو ہی بتا، مہمان جو آنے والے ہیں، کلیاں نہ بچھانا راہوں میں، ہم پلکیں بچھانے والے ہیں۔ تو لوگ اپنے مہمان کے راستے میں پلکیں بچھانے کو تیار ہوتے ہیں، تو فرشتے طالب علم کے راستے میں اپنے پر محبت کی وجہ سے بچھاتے ہیں۔ اب آپ سب غور کیجئے کہ اس طالب علم کا اللہ کی نظر میں کتنا بلند مقام ہوگا۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ طالب علم کے لیے ہوا میں پرندے، بلوں میں چونٹیاں اور سمندر کے اندر مچھلیاں بھی استغفار کر رہی ہوتی ہیں۔ اللہ نے اس مخلوق کو استغفار پر لگا دیا کہ تم میرے بندے کے لیے استغفار کرتی رہو، اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے گی تو تمہارے استغفار کو ذریعہ بنا کر میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔
تو اللہ رب العزت کو طلباء سے، طالبات سے، علماء سے، عالمات سے محبت ہے، اور اس کی دلیل قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث بنایا، الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں میں سے جن کو چن لیا۔ تو یہ اللہ کا چناؤ ہوتا ہے، کوئی بندہ مدرسے میں خود نہیں آتا، اللہ کی جب رحمت کی نظر پڑتی ہے، اللہ کا جب چناؤ ہوتا ہے تب وہ مدرسے میں آتا ہے، توفیق مل جاتی ہے۔ ورنہ کتنے لوگ سوچتے رہ جاتے ہیں، آگے قدم بڑھانے کی توفیق نہیں ہوتی ان کو۔ کالج اور یونیورسٹی میں تو ہر بندہ اپنی مرضی سے جا سکتا ہے، مدرسے میں اپنی مرضی سے کوئی نہیں آ سکتا۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے چناؤ ہوتا ہے، پھر وہ بچہ مدرسے میں آتا ہے، اور یہ قرآن مجید سے ثابت ہو رہا ہے۔ اس لیے طلباء اور علماء سے اللہ رب العزت کو محبت ہے۔ نبی علیہ السلام کے شاگرد تھے صحابہ کرام، اور وہ مسجد نبی میں نبی علیہ السلام سے تعلیم پاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ صحابہ کی جماعت اتنی پسند تھی کہ اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا آپ جائیں اور ان کے پاس جا کر بیٹھیں، وقت گزاریں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے میرے محبوب اپنی نگاہیں ان لوگوں سے ادھر ادھر نہ پھیرنا، اگر پھیریں گے تو تريد زینۃ الحیات الدنیا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ جائیں اور ان لوگوں کے پاس جا کر بیٹھیں، ان کے درمیان وقت گزاریں۔ آپ سوچیں یہ اللہ کو کتنے پیارے لوگ ہوں گے۔ ان میں سے ایک شاگرد تھے، ان کا نام تھا ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن مجید بہت اچھا پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے انہیں بلایا اور بلا کر فرمایا ابن کعب مجھے سورہ بینہ سناؤ۔ تو وہ بڑے حیران، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید آپ پر نازل ہوا، میں آپ کو سورہ بینہ سناؤں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں تم مجھے سناؤ۔ تو ابن کعب لانو بڑے سمجھدار تھے، سمجھ گئے کہ نبی علیہ السلام کو اوپر سے حکم ہوا ہے، تو انہوں نے سیدھا سوال ہی پوچھ لیا، اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سمانی، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر حکم دیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے جواب دیا، نعم اللہ سماک، اللہ نے تمہارا نام لے کر حکم دیا ہے۔ ابن کعب سے کہو سورہ بینہ سنائے، محبوب آپ بھی سنیں گے اور میں پروردگار بھی سنوں گا۔ آپ بتائیں اللہ کو کتنی محبت تھی ان طلباء سے کہ ان سے قرآن سننے کی فرمائشیں رب رحمان بھیجا کرتے تھے عرش سے۔ ان میں ایک طالب علم تھا جو نابینا تھا، ظاہر کی آنکھوں سے نابینا تھا، دل کا بینا تھا۔ ایک مرتبہ وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور اس کے ذہن میں تھا کہ نبی علیہ السلام کے پاس جا کے میں نے کوئی سوال پوچھنا ہے۔ تیز سے چلتا ہوا آیا، وہ سوال پوچھنا چاہتا تھا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس مشرکین مکہ آئے ہوئے تھے اور نبی علیہ السلام ان سے گفتگو فرما رہے تھے۔ اب جب یہ نابینا طالب علم آیا تو اس کو تو نہیں پتا تھا ہو کیا رہا ہے، اس نے آتے ہی اپنا سوال کر مارا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تھوڑا انتظار کرو، اور جس بات کو آپ کر رہے تھے آپ وہ کرتے رہے۔ دستور اسی طرح ہوتا ہے، آپ بتائیں ڈاکٹر کے پاس اگر کوئی نزلہ زکام کا مریض آئے، ڈاکٹر اس کو پہلے چیک کرے گا، یا کینسر کا مریض کوئی پڑا ہو اس کو پہلے چیک کرے گا؟ یہ مشرکین مکہ تو کینسر کے مریض تھے، ان کی تو روحانی موت واقع ہونے کا خطرہ تھا، تو نبی علیہ السلام چاہتے تھے میں ان سے بات پہلے کر لوں، اور یہ تو اپنا طالب علم ہے، بعد میں بھی اس کو جواب دے دیا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ مگر نبی علیہ السلام نے جو اس طالب علم کو تھوڑی دیر توجہ نہیں دی،
اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے محبوبانہ خطاب آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیتیں نازل فرمائیں، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ۔ محبوبانہ خطاب نبی علیہ السلام سے کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس طالب علم کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہوگا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو تنبیہ فرما دی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان طلباء اور طالبات کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہوتا ہے۔ چنانچہ 3 دوست تھے، ابو شیخ اور ابن المقری اور طبرانی، تینوں مسجد نبی میں پڑھا کرتے تھے۔ اس زمانے میں طلباء اپنے کھانے کا انتظام خود کرتے تھے، استاد صرف ان کو سبق پڑھا دیتا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ان تینوں کے پاس کھانا ختم ہو گیا۔ 1-2 دن تو یہ روزے سے پانی سے روزہ رکھتے رہے اور پانی سے افطار کرتے رہے، مگر پیٹ میں کچھ نہیں تھا، تو کمزوری ہو گئی، نقاہت ہو گئی۔ 2 دوستوں نے کہا بھئی ہم سے تو اتنے بھوک برداشت نہیں ہوتی، ہم تو واپس گھر جا رہے ہیں۔ اور طبرانی کہتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں، میں ابھی مسجد نبوی میں رہوں گا۔ میں رک گیا، اور 2 دن گزرے تو میری کمزوری کا یہ حال کہ کھڑا ہوں تو بیٹھا نہیں جاتا، اور بیٹھا ہوں تو کھڑا نہیں ہوا جاتا، اگر کھڑا ہوتا ہوں تو چکراتا ہوں۔ تو میں مسجد نبوی میں لیٹا ہوا تھا، لیٹے لیٹے مجھے خیال آیا، طبرانی تم تو مسجد نبوی کے طالب علم ہو، نبی علیہ السلام کے مہمان ہو، تم جاؤ اور اپنے میزبان کو جا کر بتاؤ کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ خیال آنے کے بعد میں مواضع شریف پہ گیا اور میں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں صلاۃ والسلام پیش کیا۔ آخر کے اوپر میں نے اتنے الفاظ کہے، یا رسول اللہ الجوع، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھوک لگی ہے۔ یہ کہہ کر میں مسجد سے باہر نکلا تو ایک آدمی میرا نام لے کر پکار رہا ہے، طبرانی طبرانی طبرانی۔ میں نے پوچھا بھئی آپ کس لیے میرا نام پکار رہے ہیں؟ اس نے کہا جی کہ میں مسجد کا پڑوسی ہوں، میرے گھر کی دیوار اور مسجد کی دیوار ایک ہے۔ میں گھر میں سویا ہوا تھا، خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ایک مہمان ہے، اس کا نام ہے طبرانی، اس کو بھوک لگی ہے، جاؤ اور اس کو کھانا کھلاؤ۔ جیسے ہی میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا کہ میری بیوی نے ہنڈیا پکا کر اتاری تھی، میں نے وہ سالن بھی اٹھا لیا اور روٹیوں کی گٹھری بھی اٹھا لی اور گھر سے باہر نکل کر آپ کا نام پکارنا شروع کر دیا۔ اگر آپ کا نام طبرانی ہے، یہ کھانا حاضر ہے، آپ کھا لیجئے، نبی علیہ السلام نے یہ کھانا بھجوایا ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ ان طلباء سے نبی علیہ السلام کو کس قدر محبت۔ ایک بڑے قاری گزرے ہیں امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ، مسجد نبوی میں قرآن مجید پڑھاتے تھے، اور ان کی خاص بات یہ تھی کہ ان کے منہ سے بہت خوشبو آتی تھی۔ تو طلباء حیران ہوتے، حضرت چھوٹی الائچی کھاتے ہیں یا کوئی اور چیز منہ میں رکھتے ہیں یا کوئی مشک وغیرہ کی خوشبو استعمال کرتے ہیں کہ منہ سے ایسی خوشبو آتی ہے جو کبھی سونگھی نہیں تھی۔ ایک دن ایک طالب علم پیچھے لگ گیا، حضرت مجھے بتائیں آپ کے منہ سے خوشبو کیوں آتی ہے؟ حضرت نے اسے بتایا کہ بھئی میں تو ایک چھوٹی الائچی وغیرہ کوئی چیز استعمال نہیں کرتا۔ نہیں حضرت، انوکھی خوشبو آتی ہے۔ وہی آتی ہوگی لیکن مجھے نہیں پتا، میں کچھ استعمال نہیں کرتا۔ وہ بھی لسوڑے کی گٹھری کی طرح لڑکا تھا، پیچھے چپکا رہا، حضرت بتائیں پلیز بتائیں پلیز بتائیں۔ جب اس نے تنگ کر دیا نا تو امام عاصم رحمۃ اللہ نے اسے بتایا کہ دیکھو میں آپ کو اصل واقعہ سناتا ہوں۔ ایک رات خواب میں مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عاصم تم میری مسجد میں بچوں کو قرآن پڑھاتے ہو، آؤ میں تمہارے لبوں کو بوسہ دوں۔ تو نبی علیہ السلام نے میرے لبوں کو بوسہ دیا
جب سے یہ خواب دیکھا تب سے میرے منہ سے خوشبو آتی ہے، ورنہ میں کوئی الائچی استعمال نہیں کرتا۔ تو ان طلباء سے نبی علیہ السلام کو اتنی محبت کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لبوں کو بوسہ دیتے ہیں خواب میں۔ اور اس قسم کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ چنانچہ انڈیا میں ایک بزرگ تھے، انہوں نے غریبوں کے لیے بہت خرچ کیا، دسترخوان لگاتے تھے اور 1000 سے 2000 بندے روزانہ ان کے دسترخوان پہ کھانا کھاتے تھے۔ ان کا اعلان تھا کہ جو بھی غریب ہو وہ آئے اور میرے دسترخوان پہ کھانا کھائے۔ بہت عرصہ یہ معمول چلتا رہا۔ ایک دن ان کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اللہ کی دعوت تو روز کرتے ہیں اور میری دعوت آپ نے کبھی بھی نہیں کی۔ آنکھ کھل گئی تو وہ بڑے پریشان، اس کی تعبیر کیا ہے اور مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ اور مشائخ سے تعبیر پوچھی تو مشائخ نے بتایا کہ جناب اللہ کے جو غریب بندے ہیں، آپ اللہ کی محبت میں آ کر ان کی دعوت تو روز کرتے ہیں، آپ نے علماء طلباء کی دعوت کبھی نہیں کی، اس لیے نبی صاحب نے فرمایا کہ آپ اللہ کی دعوت کرتے ہیں، میری دعوت کبھی نہیں کی۔ چنانچہ انہوں نے پھر جمعرات کے دن خاص علماء طلباء کے لیے الگ دسترخوان لگانا شروع کر دیا، اور یہ گویا نبی علیہ السلام کی دعوت ہو گئی۔ تو علماء طلباء کی دعوت کرنا گویا نبی علیہ السلام کی دعوت کرنے کی مانند ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو علماء طلباء سے بہت محبت ہے۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، ایک طالب علم تھا، اسے مطالعے کا بڑا شوق ہوتا تھا، مگر وہ دن میں تو مطالعہ کرتا، جب رات آتی تو اندھیرا ہو جاتا، کتاب پڑھ نہیں سکتا تھا۔ اس کو بڑا افسوس رہتا، اگر کوئی لائٹ کا بندوبست ہو جاتا تو میں رات میں بھی کتاب کا مطالعہ کرتا۔ سوچ سوچ کے اس کے ذہن میں خیال آیا، ایک ہندو دکاندار ہے، بڑی دکان ہے اس کی، اگر وہ اپنے دروازے پر ایک چراغ رات کو جلا دیا کرے تو روشنی کا بندوبست ہو جائے گا اور میں کتاب پڑھ لیا کروں گا۔ اس نے ہندو سے جا کر بات کی کہ آپ کی دکان میں لاکھوں کا مال پڑا ہوا ہے، چوری کا خطرہ ہے، آپ اگر ایک چراغ جلا دیا کریں تو میں ساری رات پہرا بھی مفت میں دوں گا اور چراغ کی روشنی میں اپنی کتاب بھی پڑھ لوں گا، میرا بھی کام ہو جائے گا، آپ کا بھی کام ہو جائے گا۔ ہندو نے بات کو مان لیا۔ طالب علم بڑا خوش کہ روشنی کا بندوبست ہو گیا۔ اس زمانے میں بجلی نہیں ہوتی تھی تو رات کو اندھیرا ہو جاتا تھا۔ خیر 1 سال وہ طالب علم عشاء کے بعد دکان کے دروازے پر جا کر بیٹھتا اور ساری رات مطالعہ کرتا۔ 1 سال کے بعد جب ہندو نے اپنا حساب کتاب کیا تو وہ تو ایک پیسے کا حساب کرتے ہیں، اس نے محسوس کیا کہ میرے تو چراغ کا تیل جلانے پر اتنے روپے سال کے خرچ ہو گئے، اور چوری کا خطرہ تو اتنا نہیں ہے، مارکیٹ میں کبھی چوری ہوئی نہیں، تو اس لیے میں یہ چراغ کیوں جلاتا ہوں۔ اس نے طالب علم کو بلا کے کہا کہ بس میرا خرچہ بہت ہو رہا ہے روشنی پہ، تو آج کے بعد میں رات کو چراغ نہیں جلایا کروں گا۔ اب یہ طالب علم بہت پریشان ہوا اور غم سے رونا شروع کر دیا، بہت دیر روتا رہا، حتیٰ کہ روتے روتے طالب علم کی آنکھ لگ گئی۔ یہ طالب علم سویا ہوا تھا، خواب میں اس کو نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، تو نبی علیہ السلام نے پوچھا طالب علم سے، تم کیوں اس طرح روتے تھے؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، روشنی کا کوئی بندوبست نہیں اور رات کے اندھیرے میں تو پڑھ نہیں سکتا، اس لیے میں رو رہا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور وقت کے بادشاہ سلطان محمود غزنوی کو کہو کہ تمہارے لیے روشنی کا بندوبست کر دے۔ طالب علم نے خواب میں کہا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو جا کر پیغام دوں گا بھی صحیح، وہ کیسے بات کو مانے گا کہ یہ بات میں آپ کی طرف سے پہنچا رہا ہوں، اس کو یقین ہی نہیں آئے گا۔
تو نبی اسلام نے فرمایا اچھا محمود غزنوی کو جا کر کہنا کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم ہر رات 5000 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے تھے اور تمہارا یہ تحفہ مجھے پہنچتا تھا، چند دن سے تمہارا یہ معمول قضا ہو رہا ہے، اگر یہ بات سچ ہے تو تم یہی سمجھو کہ یہ پیغام نبی اسلام نے مجھے پہنچایا ہے۔ وہ طالب علم سلطان محمود غزنوی کے پاس گیا اور اس کو جا کر اس نے کہا کہ آپ چراغ جلائیں۔ سلطان محمود غزنوی نے وہی بات کہی، بھئی میں کیوں جلاؤں؟ جی آپ کو نبی اسلام نے حکم فرمایا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ مجھے کیسے یقین آئے کہ یہ نبی اسلام کی طرف سے پیغام ہے؟ تو طالب علم نے کہا کہ جناب آپ ہر رات میں 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے، نبی اسلام نے فرمایا چند دن سے یہ تحفہ نہیں پہنچ رہا۔ تو سلطان محمود غزنوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ میرا عمل ایسا تھا جو میں نے کبھی اپنی بیوی کو نہیں بتایا، میرے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ اگر نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے تو 100% سچ فرمایا ہے، لہذا سلطان محمود غزنوی نے روشنی کا انتظام کیا اور بچے نے اس رات اس روشنی میں پھر رات کو پڑھنا شروع کر دیا۔ تو ان طلباء کو نبی علیہ السلام کے دربار میں اتنی پذیرائی حاصل ہے، اتنی، اس لیے طلباء جو دعا مانگتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے۔ ہم نے اس کا تجربہ کیا ہے۔ جو طلباء بیت ہوتے ہیں ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی معصیت سے خالی زندگی اختیار کرو، اور جو طالب علم کر لیتا ہے ہم اس کی دعا کو قبول ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ چنانچہ جب بھی ہمیں کوئی مہم پڑتی ہے ہمیشہ ہم طالب علم کو بلا کر دعا کے لیے کہتے ہیں اللہ کی شان دیکھیں، ان طلباء کی دعائیں اللہ کے ہاں اس طرح قبول ہوتی ہیں جس طرح اولیاء کی دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں۔ ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ تھے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ ان کے اوپر قبض کی کیفیت طاری ہو گئی۔ قبض کی کیفیت طاری ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دل کے ذکر کی کیفیت محسوس ہوتی تھی وہ بند ہو گئی، ایسے لگتا تھا کہ جیسے میں خالی ہو گیا ہوں۔ تو اس قبض کی کیفیت میں اہل اللہ کی طبیعت کے اوپر بہت بوجھ ہوتا ہے۔ بڑی دعائیں مانگی، ایک رات بہت روئے اور اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ اس قبض کی کیفیت کو ختم کر دے اور اس کی جگہ بست کی کیفیت عطا فرما دے۔ پھر تہجد کے بعد تھوڑی دیر کے لیے لیٹے تو ان کو خواب میں بتایا گیا کہ تمہارے محلے کی مسجد میں جو طلباء قرآن مجید پڑھنے کے لیے آتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، آپ جائیں اور ان سے دعا کروائیں، ان کی دعا کی برکت سے آپ کے قبض کو ختم کر دیا جائے گا۔ اب خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ فجر کے بعد مسجد میں گئے تو وہاں پر چھوٹے طلباء نے دیکھا تو وہ کھڑے ہو گئے سارے، حضرت کے ہاتھ چومنے لگے، اتنے بڑے ولی آ گئے، اتنے بڑے شیخ آ گئے، اور حضرت ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ مجھے اللہ کا ولی سمجھ کے میرا اتنا اکرام کر رہے ہیں، حالانکہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں آپ لوگوں سے دعا کرواؤں تاکہ اللہ میرے قبض ٹھیک کر دے۔ ان طلباء نے خواجہ صاحب کے لیے دعا کی اور اللہ نے قبض کی کیفیت ختم کروا دی اور بس کی کیفیت عطا فرما دی۔ اس لیے یہ جو چھوٹے چھوٹے طلباء ہیں، یہ مدرسے کی طالبات ہیں، ان کے بارے میں یہی سمجھیں کہ یہ معصوم بچے اور بچیاں ایسے ہیں جن کے منہ سے دعا نکلے گی اور اللہ کے ہاں سیدھی جا کر قبول ہو جائے گی۔ وہ مدرسے کی طالبات جو علم پڑھنے کے لیے اپنے گھروں سے آتی ہیں، یہ اللہ کی مقبول بنیاں ہیں، ان کو خوشی محسوس کرنی چاہیے۔ ہمیں اللہ نے اپنے دین کے لیے چن لیا ہے۔ ہمارے لیے مچھلیاں استغفار کرتی ہیں، چیونٹیاں استغفار کرتی ہیں، ہوا کے اندر پرندے استغفار کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبہ، جو بندہ علم کی طلب میں ہوتا ہے جنت اس بندے کی طلب میں ہوتی ہے۔ جنت وش کرتی ہے یا اللہ اس بندے کو میرے اندر بھیج دیجیے۔ دیکھیں یہ طالبات سمجھتی ہیں پتہ نہیں ہم جنت میں جائیں گی یا نہیں جائیں گی، اور حال یہ ہے کہ جنت اللہ سے دعا کرتی ہے اے اللہ فلاں بندی جو حدیث کی کتاب لے کر جاتی ہے مدرسے میں اور روزانہ پڑھتی ہے، اے اللہ اس کو میرے اندر جلدی بھیج دیجیے۔
جنت طلب کر رہی ہوتی ہے. یہ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے. عزیز طلباء آپ غور کیجئے، اللہ نے اس دنیا میں ہر بندے کے سامنے کچھ نہ کچھ رکھ دیا ہے. کسی کے سامنے اللہ نے کپڑے کو رکھ دیا، وہ کپڑے کو کاٹتا ہے پھر کپڑے کو سیتا ہے، اس کو ہم درزی کہتے ہیں. کسی کے سامنے اللہ نے لکڑی کو رکھ دیا، وہ لکڑی کو کاٹتا ہے پھر آپس میں جوڑ کے فرنیچر بناتا ہے، اس کو ہم کارپینٹر کہتے ہیں. کسی کے سامنے اللہ نے لوہے کے پرزے رکھ دیے، وہ لوہے کے پرزے کھولتا ہے پھر ان کو جوڑتا ہے، ہم اس کو مکینک کہتے ہیں. کسی کے سامنے اللہ نے پتھر رکھ دیا، اینٹ رکھ دی، وہ اینٹوں کو جوڑتا ہے، ہم اس کو میسن کہتے ہیں. تو کسی کے سامنے کچھ رکھا، کسی کے سامنے کچھ رکھا. یہ طلباء اور طالبات کتنے خوش قسمت ہیں، اللہ نے ان کی جھولی میں اپنا قرآن رکھ دیا. یہ صبح اٹھتے ہیں، مدرسے میں آ کر بیٹھتے ہیں اور ان کے سامنے اللہ کا قرآن ہوتا ہے، یہ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، یہ اس کے معنی پڑھتے ہیں، اور سارا دن ان کی جھولی میں اللہ کا قرآن رہتا ہے اور نبی علیہ السلام کا فرمان احادیث رہتی ہیں. اس لیے طالبات کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے ہمیں ایسی نعمت عطا فرمائی جس کے ہم مستحق نہیں تھے، اور خوشی کا اظہار کریں دل میں. نعمت کے ملنے پر دل خوش ہونا چاہیے. حافظ ابراہیم صاحب جو فرما رہے تھے نا کہ ان بچیوں کے اندر کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے، فلاں کمی ہوتی ہے، وہ اس لیے ہوتی ہے کہ ان کو احساس نہیں ہوتا کہ اللہ کے ہاں ہمارا کیا مرتبہ ہے، یا اللہ ہمیں اس پر کتنا اجر عطا فرمائیں گے. اگر ان کو ان باتوں کا پتہ ہو تو وہ تو سر کے بل چل کے مدرسے میں آئیں اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے ہمیں اپنے دین کا وارث بنا دیا، اپنے دین کو پڑھنے کے لیے اللہ آپ نے ہمیں قبول فرما لیا. تو ان طالبات کو ہماری طرف سے مبارکباد ہو. اللہ تعالیٰ اس جامعہ کو اور اس کے جو انتظام کرنے والے سب لوگ ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو اس ادارے کے معاونین ہیں اللہ ان کو اپنے مقربین میں شامل فرمائے. امام محمد رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن مخلوق کھڑی ہوگی، پریشان ہوگی. اللہ فرمائیں گے فرشتوں سے کہ ان میں سے جو علماء ہیں ان کو کہو کہ میرے عرش کے قریب ہو جائیں. تو علماء کو اعلان کیا جائے گا بھائی جو علماء ہیں وہ قریب ہو جائیں، تو علماء عرش کے قریب ہو جائیں گے. جب علماء اور عالمات عرش کے قریب ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا معاشر العلماء، اے علماء کی جماعت، لم ادا علمی فیکم لأعذبکم، میں نے تمہارے سینے میں علم کو جو بھر دیا تھا وہ اس لیے نہیں بھرا تھا کہ آج میں تمہیں لوگوں کے سامنے رسوا کروں، جاؤ تم بلا حساب جنت میں چلے جاؤ. اس دن پھر پتہ چلے گا کہ ان طلباء نے کتنا نفع کا سودا کیا کہ اللہ ان کو بلا حساب جنت عطا فرما دیں گے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک حافظ کو اپنے ساتھ 10 اور بندے جن پر جہنم واجب ہو چکی ان کو جنت لے جانے کا حکم ملے گا، اور ایک عالم اس کو اللہ تعالیٰ 400 بندوں کو جنت لے جانے کا حکم عطا فرمائیں گے. اس کا مطلب یہ کہ ایک حافظ اپنے گھر کے سب لوگوں کو لے کے جنت میں جائے گا. گھر میں کتنے لوگ ہوتے ہیں آپ غور کریں، ماں باپ ہوتے ہیں، دادا دادی ہوتے ہیں 4 اور 6 بچے ایوریج اگر ہم لے لیں تو گھر کے 10 ہی لوگ ہوتے ہیں، بلکہ کئی گھروں میں تو اس سے بھی کم ہوتے ہیں. تو 10 بندوں کو لے کر وہ جنت میں جائے گا، یعنی پوری فیملی کے لوگوں کو ایک حافظ جنت میں لے کر چلا جائے گا. اور ہم جس کو کہتے ہیں نا برادری، ہم نے دیکھا ہے کہ تقریباً 40 گھر ہوتے ہیں جن کا آپس میں کلوز انٹریکشن ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں ہوتی ہیں، بیاہ شادی کرتے ہیں، خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں. تو 40 گھروں کے لوگ گویا برادری کہلاتے ہیں. اب ایک عالم کو 400 بندوں کی شفاعت کی اجازت ہوگی. اگر ایک گھر کے 10 بندے ہوں تو 40 گھروں کے بندے 400 ہوں گے. اس کا مطلب اگر کوئی عالم ہوگا ایک تو وہ پوری برادری کو لے کر جنت میں جائے گا. ایک عالمہ ہوگی تو پوری برادری کی شفاعت کرے گی اور ان کو لے کر جنت میں جائے گی. قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے میرے بندو تم میرے پاس کیا لائے؟ تو یہ طلباء علماء اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں گے یا اللہ
تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے۔ دنیا میں ہم تیرے قرآن کو سینوں سے لگا کر مدرسے میں جاتے تھے اور مدرسے میں جا کر دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ دنیا یونیورسٹی میں جاتی تھی، کالجوں میں جاتی تھی، اسکولوں میں جاتی تھی، اور لشکر کا لشکر جا رہا ہوتا تھا، اور اس وقت میں ہم مدرسے جاتے تھے تو ہمیں شرمندگی ہوتی تھی کہ کیا کر رہے ہیں، مولوی بن رہے ہیں، ملونٹے بن رہے ہیں۔ ہم لوگوں کی باتیں سنتے تھے مگر ہم آپ کے دین کے ساتھ چمٹے رہے، اور اللہ بالآخر اسی دین کے اوپر ہم نے زندگی گزاری اور آپ کے سامنے آ کر حاضر ہو گئے۔ اللہ فرمائیں گے اچھا اگر تم نے میرے دین کی خاطر اتنی قربانی دی، آج میں تم سے حساب نہیں لیتا، تم سب کے سب بلا حساب جنت چلے جاؤ۔ پھر پتہ چلے گا ان طلباء اور طالبات نے اللہ سے کتنا نفع کا سودا کیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان طلباء اور طالبات کی برکت سے اپنی پسندیدہ جگہ جنت عطا فرمائے اور قیامت میں ان کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مجمع میں جتنی عالمات ہیں یا علماء ہیں یا طلباء ہیں، ان کو اجازت حدیث کے لیے مجھے فرمایا گیا ہے، تو یہ آج اپنی طرف سے ان سب خواتین کو اور علماء طلباء کو اجازت دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اپنی زندگی میں دین کی کتابیں مدرسے کے علماء سے پڑھی ہیں، گو کہ مدرسے میں داخل ہو کر پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ اب اس کی لمبی تفصیل ہے۔ بچپن میں مجھے بھائی نے مدرسے میں حفظ کے لیے داخل کروایا، تو میں نے پہلے 6 پارے مدرسے میں 2 مہینے کے اندر حفظ کر لیے۔ ذہین تھا، شوق بھی تھا، قاری صاحب میرے اوپر بڑے مہربان تھے، تو گرمی کی 2 مہینے کی چھٹیوں میں نے 6 پارے یاد کر لیے۔ جب چھٹیاں ختم ہوئی تو بھائی نے کہا کہ اسکول چلو۔ میں نے ضد کی کہ نہیں، میں تو مدرسے میں پڑھوں گا۔ اس نے کہا نہیں، اسکول پڑھنا چھوڑنا نہیں ہے۔ وہ اسکول میں ٹیچر تھے، مجھے زبردستی اسکول لے گئے۔ واپس آیا تو میں امی کے سامنے خوب رویا، اور میں نے کہا امی میں نے اسکول نہیں جانا، میں نے تو مدرسے میں پڑھنا ہے۔ امی نے بھائی سے بات کی، بھائی نے کہا کہ نہیں نہیں، اسکول اس کو پڑھانا ہے، اگر یہ مدرسے کی پڑھائی کرنا چاہتا ہے تو شام کو پڑھ لیا کرے۔ میں نے پوچھا کہ شام کو کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ ان کا کہ استاد کا بندوبست میں کر دوں گا اور تم شام کو پڑھ لیا کرنا۔ تو ہمارے شہر میں ایک مفتی تھے، مفتی ولی اللہ صاحب، شہر کے مفتی اعظم بھی تھے، بڑے عالم تھے، ان کے دوست تھے۔ انہوں نے ان کو کہا کہ میرے بھائی نے کتابیں پڑھنی ہیں، آپ شام کو پڑھا دیا کریں۔ تو مفتی صاحب نے کہا ٹھیک ہے، میرے پاس آ جایا کرے، میں 2-3 گھنٹے دے کے پڑھا دیا کروں گا۔ تو انہوں نے مجھے فارسی پندنامہ سے کتابیں پڑھانی شروع کر دی۔ پھر مالا بدہ میں نے انہوں نے کتاب پڑھائی، پھر گلستان بوستان پڑھائی، پھر انہوں نے صرف اور نحو کی کتابیں پڑھانی شروع کی۔ شرح میات عامل تک میں نے ساری کتابیں ان مفتی صاحب سے پڑھی۔ اتنے میں میرا داخلہ اب آگے ہو گیا۔ جب میں یونیورسٹی میں پہنچا، یونیورسٹی لاہور میں، تو دل بڑا پریشان تھا کہ میری کتابوں کا سلسلہ کیا بنے گا۔ تو داخلہ ملنے کے بعد ہم نے یونیورسٹی کے گرد تھوڑا راؤنڈ لگایا کہ قریب میں کوئی مدرسہ ہے، تو ایک مدرسہ ضیاء العلوم کے نام سے بیگم پورہ محلے میں تھا۔ یہ بیگم پورہ محلہ بالکل یونیورسٹی کی دیوار کے ساتھ ہے۔ اس کے جو محترم تھے وہ چترال کے عالم تھے۔ میں ان کے پاس گیا اور میں نے انہیں کہا جی کہ میں یونیورسٹی کا طالب علم ہوں، لیکن میرے دل میں علم حاصل کرنے کا شوق بھی ہے، آپ اپنے اساتذہ سے بتا دیں کہ میں شام کو آ جایا کروں گا اور یہ حضرات مجھے کتابیں پڑھا دیا کریں۔ وہ بڑے خوش ہو گئے کہ یونیورسٹی میں انجینئر بننے والا طالب علم پڑھنے کے لیے مدرسے میں آئے گا۔ انہوں نے بڑی شفقت کی، چنانچہ ان کے مفتی حضرات اور دوسرے استاد حضرات نے مجھے کتابیں
سبکن پڑھانی شروع کر دی۔ یہ کتابیں میں نے ان سے پڑھیں اور پڑھتا رہا۔ اسی دوران میرے شیخ تھے سید زوار حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ، کراچی میں تھے۔ ان سے میں نے پوچھا کہ اگر مجھے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو کن سے پوچھنا پڑے گا؟ انہوں نے مجھے فرمایا کہ جامعہ اشرفیہ میں ایک مفتی صاحب ہیں، ان کا نام ہے مفتی جمیل احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کے پاس چلے جایا کریں۔ میں ایک دن سائیکل چلا کے یونیورسٹی سے جامعہ اشرفیہ آیا، اس وقت بالکل پتلا دبلا لڑکا سا لگتا تھا، تو میں مفتی صاحب کے پاس گیا۔ مفتی صاحب ذرا مصروف تھے، مجھے دیکھ کے کہنے لگے کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا جی مجھے میرے شیخ نے حکم دیا ہے تو میں اپنے مسائل پوچھنے کے لیے آپ سے آیا ہوں، جو پوچھنا ہے کام کی بات پوچھو، میرے وقت ضائع مت کرو۔ تو میں تھوڑا حیران تو ہوا کہ اس کا مطلب ہے مفتی صاحب بہت سخت آدمی ہے، طبیعت کے آدمی ہیں، بڑا نظم و ضبط ہے، تو یہاں پر ٹائم زیادہ نہیں ملنا۔ پھر میں نے ان سے بیٹھ کے بات کی، میں نے کہا مفتی صاحب میں سنت کا شیدائی ہوں، یہ الفاظ تھے، میں سنت کا شیدائی ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں ہر کام سنت کے مطابق کروں، مگر مجھے پتہ نہیں ہے کہ کیسے کرنا ہے۔ میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ مجھے بتاتے جائیں، میں ایسے عمل کرتا جاؤں گا۔ اس بات کو سن کے مفتی صاحب بہت خوش ہو گئے۔ چنانچہ میں نے ان سے کھانے کی سنتیں پوچھیں، پینے کی سنتیں پوچھیں، لباس کی سنتیں پوچھیں، سونے جاگنے کی سنتیں پوچھیں۔ حیرانی کی بات ہے کہ ہمیں اس بات چیت کرنے میں 2.5 گھنٹے لگ گئے۔ 2.5 گھنٹے کے بعد مفتی صاحب نے ٹائم دیکھا اور فرمانے لگے بھائی بہت زیادہ وقت ہو گیا، مگر آپ نے بات ہی ایسی چھیڑی کہ میں بات کرتا رہا۔ اچھا آپ کو میرے پاس آنے کی اجازت ہے، جس وقت آپ چاہیں آپ آ جایا کریں اور دارالفتاح میں بیٹھ جایا کریں، میں آپ کو دیکھ لیا کروں گا تو میں اپنے کام سے فارغ ہو کے آپ کو بلا لیا کروں گا۔ چنانچہ اس کے بعد میں مفتی صاحب کے پاس جاتا تھا اور نماز کے بارے میں، وضو کے بارے میں، طہارت کے بارے میں جو مسائل ہوتے تھے میں حضرت مفتی صاحب سے پوچھتا تھا۔ حضرت مفتی صاحب نے میرے اندر علماء دیوبند کی محبت بھری اور مجھے دیوبند علماء کا شیدا بنا دیا۔ ان کی اتباع سنت، ان کے تقوی کو دیکھ کے مجھے محسوس ہوا کہ واقعی یہ وہ علماء ہیں جو علماء ربانیین ہیں اور ان سے دین سیکھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد بخاری شریف پڑھنے کا جب ٹائم آیا تو ایک تھے مولانا محمد جعفر صاحب، وہ بخاری شریف کے حافظ بھی تھے، قرآن کے حافظ بھی تھے۔ ان سے میں نے بخاری شریف کو پڑھا۔ درمیان میں 1-2 مرتبہ مجھے خیال بھی آیا کہ وفاق المدارس کا امتحان مجھے دینا چاہیے۔ میں نے اپنے ایک استاد سے پوچھا استاد جی کیا میں امتحان نہ دے دوں؟ تو اس زمانے میں وفاق کا ادارہ نیا بنا تھا اور امتحان دینے کا اتنا رواج نہیں تھا۔ وہ جو استاد تھے انہوں نے خود بھی وفاق سے امتحان پاس نہیں کیا ہوا تھا، تو وہ کہنے لگے کہ تمہیں کاغذ کی ڈگری چاہیے یا علم چاہیے؟ میں نے کہا جی علم چاہیے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے علم پڑھ رہے ہو تو ہم نے کون سا اپنے استادوں سے ڈگریاں لی ہیں، ہم بھی استادوں سے پڑھ کے عالم بنی ہیں، تم بھی پڑھ جاؤ۔ تو اس طرح میں امتحان نہ دے سکا، ورنہ مجھے اتنا یقین تھا کہ میں یونیورسٹی میں فرسٹ آنے والا طالب علم تھا، اگر میں امتحان دیتا تو پاس ضرور ہو جاتا اور وفاق کا مستند عالم بھی کہلاتا، مگر اللہ کو جو منظور وہی ہو کے رہتے ہیں۔ تاہم 2 ادارے ایسے ہیں کہ جنہوں نے مجھے عالم کی اعزازی ڈگری بھی جاری کی ہے، اس کو میں اپنے لیے سند سمجھتا ہوں اور اللہ کا احسان مانتا ہوں۔ ایک جہانیہ منڈی میں دارالعلوم ہے، جامعہ رحمانیہ اس کا نام ہے، وہاں کے محتمم ہر سال مجھے بخاری شریف کے افتتاح کے لیے یا اختتامی حدیث پڑھانے کے لیے بلایا کرتے تھے۔ ایک دن وہ مجھے کہنے لگے کہ حضرت آج آپ نے جلدی نہیں جانا بلکہ رکنا ہے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ ہم نے طلباء کی دستار بندی کروانی ہے اور آپ کی بھی دستار بندی ہونی ہے۔ میں نے محتمم صاحب سے پوچھا حضرت میری دستار بندی کس خوشی میں ہونی ہے؟ کہنے لگے کہ آپ نے جو دین کی خدمت کی ہے نا، اور آپ کے رشیا کے سفر کے حالات ہم نے سنے ہیں، تو ہمارے شورا نے فیصلہ کیا
کہ ہم آپ کو اپنے مدرسے کی طرف سے اعزازی ڈگری جاری کریں۔ میں نے کہا حضرت یہ ٹھیک کیسے ہوگا کہ آپ مجھے اعزازی ڈگری؟ انہوں نے ایک رجسٹر اٹھایا، کہنے لگے دیکھو یہ حاضر رجسٹر ہے، میں نے سال کے شروع میں آپ کا نام طلباء کی فہرست میں لکھ دیا تھا اور پورا سال آپ دین کا کام کرتے رہے، میں آپ کی حاضری لگاتا رہا اور آپ باقاعدہ اس سال کے طلباء کی فہرست میں آپ کا نام شامل ہے، اب ہم آپ کو ڈگری دے سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بھرے مجمع میں امامہ پوشی بھی کروائی اور مدرسے کی طرف سے اعزازی ڈگری بھی جاری کر دی۔ پھر اس کے بعد دوسری ڈگری قاسم العلوم ملتان کے جو محتمم تھے انہوں نے عطا کی۔ انہوں نے بھی یہی الفاظ کہے کہ آپ کی دینی خدمات کو ہم نے دیکھا ہے اور اللہ نے بہت لوگوں کی زندگیوں کو بدلا ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ مدرسے کی طرف سے آپ کو اعزازی ڈگری دیں۔ حدیث مبارکہ میں چند واسطے ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے سے اس عاجز کو اللہ نے عالی سند عطا فرمائی۔ اب بات چلی پڑی ہے تو میں ذرا تفصیل بھی بتا دوں۔ مجھے دیوبند جانے کا موقع اللہ نے عطا فرمایا تو حضرت مولانا سالم قاسمی رحمۃ اللہ علیہ جو قاری محمد طیب رحمۃ اللہ کے بیٹے تھے اور دارالعلوم دیوبند وقف کے محتمم تھے، انہوں نے اپنے گھر دعوت دی۔ ہم نے ان کے گھر میں کھانا کھایا تو مجھے کہنے لگے حضرت آپ میرے ساتھ آئیں، تو میں ان کے ساتھ اٹھ کے گیا۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے کر گئے اور ایک چارپائی کی طرف اشارہ کیا، حضرت اس کے اوپر بیٹھ جائے۔ میں بیٹھ گیا، پھر پوچھنے لگے حضرت آپ کو پتہ ہے میں نے اس چارپائی پہ آپ کو کیوں بٹھایا ہے؟ میں نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا، میں ان پیروں میں سے نہیں ہوں جن کے گھوڑے اور بلیاں بھی علم غیب جانتے ہیں۔ تو ہنس پڑے، کہنے لگے اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ چارپائی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اور یہ کمرہ بھی انہی کا ہے، اور میرا یہ دل چاہتا تھا اس کمرے میں اس چارپائی پر آپ کو بٹھا کر اجازت حدیث لوں۔ اب میری طرف سے آپ کو حدیث کی اجازت ہے۔ انہوں نے لکھی ہوئی سند بھی دے دی اور ان کی سند بھی کافی عالی تھی، اللہ نے مجھے یہ نعمت وہاں پر عطا فرما دی۔ دوسری حدیث کی عالی سند، اس کا بھی عجیب قصہ۔ حرم میں حج کرنے کے بعد کچھ دنوں کے لیے ہم ٹھہرے ہوئے تھے، تو ایک دن عصر کی نماز میں نے حرم میں پڑھی تو میں نے دیکھا کہ ایک پتلے دبلے سے ہیں بڑے میاں، وہ بیٹھے اور ان کے گرد آ کر طلباء نے حلقہ بنا کر بیٹھنا شروع کر دیا۔ طلباء نے سرخ رومال باندھے ہوئے تھے، عربی طلباء جو ہوتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں کتابیں تھیں، اور جو حدیث کی کتابیں ہوتی ہیں نا وہ اپنے سائز سے ایک نظر سے پہچانی جاتی ہیں۔ سکولوں کالجوں کی کتابیں اور طرح کی ہوتی ہیں اور جو دینی کتابیں ہیں ان کا سائز اور طرح کا ہوتا ہے۔ تو جب میں نے دیکھا کہ یہ طلباء ان کے گرد بیٹھ رہے ہیں تو مجھے بھی دلچسپی ہوئی، تو میں ذرا آگے ہوا۔ اب ایک طالب علم نے پہلی حدیث مبارکہ کی بخاری شریف کی تلاوت کی تو ان بزرگوں نے سب کو اجازت دی۔ مجھے دل میں خیال آیا کہ جو بزرگ حرم میں بیٹھ کر حدیث کی اجازت دے رہے ہیں یہ کوئی عالی سند والے عالم ہوں گے۔ تو میں نے ان کے خادم سے کہا کہ حضرت کا تعارف کیا ہے؟ اس نے کہا جی حضرت کا نام ہے مولانا احمد علی، یہ انڈیا کے ہیں اور رہتے انگلینڈ میں ہیں، اور ان کی حدیث کی سند اتنی عالی ہے کہ پاکستان کے بڑے بڑے علماء ان کے پاس آ کر حدیث کی سند لیتے ہیں۔ میں نے کہا مثلاً؟ کہنے لگا مثلاً حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ۔ جب اس نے نام لیا تو میں نے سوچا کہ واقعی اگر ہمارے شیخ الاسلام دامت برکاتہم جیسے بڑے حضرات جو جبال العلم میں سے ہیں انہوں نے ان سے حدیث کی اجازت لی تو ان کی عالی سند ہوگی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی کیا حضرت سے مجھے اجازت حدیث مل سکتی ہے؟ اس نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا نام میرا ہے ذوالفقار احمد نقشبندی۔ اب یہ نام سن کے نا وہ بندہ تو اچھل پڑا اور وہیں بیٹھے بیٹھے حضرت 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 اونچا اونچا کہنے لگا۔ حضرت نے فرمایا بھائی کیا ہوا؟ حضرت آپ نے میرے ذمہ لگایا ہوا تھا
کہ اگر یہ بندہ مل جائے کہیں تو مجھے بتانا، میں نے ان سے ملاقات کرنی ہے۔ وہ صاحب ہی آئے بیٹھے ہیں۔ اب حضرت نے نام سنا تو وہ کھڑے ہو گئے، تو میں بھی کھڑا ہو گیا، حضرت سے دوبارہ معانقہ کیا، ملاقات کی۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت میں اس لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے حدیث کی اجازت دے دیں۔ وہ فرمانے لگے کہ میں جب گھر سے چلا تھا حج کے ارادے سے، تو میں نے اس وقت یہ ارادہ کیا تھا اگر اس سفر میں کہیں میری آپ سے ملاقات ہو جائے گی تو میں آپ کے ساتھ مل کر توبہ کے کلمات پڑھوں گا، کیونکہ میں نے نیت پہلے کی ہوئی تھی، آپ نے تو آج کی ہے حدیث کی اجازت کی، پہلے آپ مجھے توبہ کے کلمات پڑھائیں، پھر میں آپ کو حدیث کی اجازت دیتا ہوں۔ اللہ کی شان دیکھیے جی، ان کے حکم پر میں نے حرم میں بیٹھ کے وہیں ان کو توبہ کے کلمات پڑھائے، اور پھر انہوں نے حدیث کی اجازت دی، اور ان کی حدیث کی اجازت جو ہے وہ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ کے واسطے سے واقعی باقی سب سے عالی بن جاتی ہے۔ ایک تیسری سند جو حدیث کی مجھے ملی وہ بھی عجیب۔ ہم لوگ ترکی گئے تو ہمیں کسی نے بتایا کہ یہاں پر ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، علامہ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ دفاع کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ انہوں نے بڑی اعلیٰ کتابیں لکھی، عربوں نے بھی اس کی بڑی تعریف کی۔ تو ان کے ایک آخری شاگرد، ان کا نام ہے شیخ امین سراج رحمۃ اللہ علیہ، وہ ابھی زندہ ہیں، اور ان کو حکومت نے نادر ہستیوں میں شامل کر کے ان کے لیے خود ڈاکٹروں کی ٹیم ان کے ساتھ لگائی ہوئی ہے، ان کی صحت کا خیال رکھیں تاکہ یہ تاریخی ہستی بیمار نہ ہو جائے۔ وہ ابھی زندہ ہیں، مگر وہ 5 نمازیں اپنے گھر کی مسجد میں پڑھتے ہیں، صرف جمعہ کی نماز کے لیے وہ آتے ہیں، اور جمعہ کی نماز کے لیے بھی مسجد کے ساتھ ایک شیشے کا کمرہ بنایا گیا ہے، وہاں وہ نماز پڑھتے ہیں۔ لوگ ان سے نہیں مل سکتے، وہ لوگوں سے نہیں مل سکتے، کیونکہ ملنے سے وائرس پھیلتا ہے، بیکٹیریا پھیلتا ہے، بیماریاں پھیلتی ہیں، اور یہ شخصیت چونکہ قومی شخصیت ہے، اس لیے ان کی صحت کا خیال رکھنا ڈاکٹروں کی ذمہ داری ہے۔ وہ ڈاکٹروں کے ساتھ آتے ہیں، نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ خیر ہم نے اللہ سے بڑی دعا مانگی، 2 دن نفل پڑھتے رہے صلاۃ الحاجت کے، کہ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، ہم ان کی زیارت بھی کریں اور ان سے اجازت حدیث بھی لے لیں۔ مجھے ایک عالم نے بتایا وہ جلدی حدیث کی اجازت نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کہ 10-15 دن میرے ساتھ رہو اور درس میں بیٹھو، پھر حدیث کی اجازت دوں گا۔ اب ہم پریشان کہ ہمارا تو سفر تھا 1-2 دن کے بعد، تو ہم 10-15 دن تو نہیں رہ سکتے، اگر انہوں نے یہ شرط لگا دی تو مشکل ہو جائے گی۔ بہرحال دعائیں مانگتے رہے، اللہ کی شان کہ وہ جمعہ کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ ان کا ایک خادم تھا، وہ کمرے سے باہر نکلا تو میں نے اس سے بات کی، میں نے کہا کہ بھائی میں اس طرح پاکستان سے آیا ہوں اور یہ میرا نام ہے، اور آپ حضرت کو میرے سلام بھی دیں اور عرض کریں کہ اگر حدیث کی اجازت دے دیں تو ان کا میرے اوپر بڑا احسان ہوگا۔ خادم نے جا کر ان کو نام بتایا تو وہ فرمانے لگے کہ یہ نام تو میں نے پہلے سنا ہوا ہے، یہ پاکستان کے شیخ آئے ہیں، تو اب میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں ان سے ملاقات کروں، ان کو اندر لے آؤ۔ لو جی ہمیں کمرے کے اندر جانے کا موقع مل گیا۔ جب کمرے کے دروازے پر میں پہنچا نا تو ڈاکٹر نے مجھے روک لیا، جی آپ پاکستان سے آئے ہوئے ہیں اور آپ کے ملک میں تو ہائیجینک کنڈیشن اچھی نہیں ہے، تو آپ تو ان سے نہیں مل سکتے۔ میں نے کہا بھائی میری بھی چاہت تھی اور شیخ نے بھی یاد کیا تھا اس لیے میں آیا ہوں۔ ان کا نہیں، آپ کو ہم اس کمرے میں نہیں آنے دیتے۔ پھر اس نے دوسرے ڈاکٹروں کو کہا جی یہ پاکستان سے آئے ہیں، ان کو اس کمرے میں داخل نہیں ہونے دے سکتے۔ تو اور ڈاکٹر بھی آگے قریب آ گئے۔ اب جانا مشکل اندر، تو شیخ امین سراج نے دیکھا تو انہوں نے عربی زبان میں ان سے بات کی کہ تم اس بندے کو کیوں روکے ہوئے ہو؟ ان کا جی آپ قومی ورثہ ہیں اور آپ کی جان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، آپ کوئی عام آدمی نہیں ہے، اور یہ پاکستان پسماندہ ملک سے آئے ہیں اور ان کے ذریعے سے آپ کو بیماری لگ سکتی ہے۔ تو شیخ نے انہیں فرمایا بھئی اگر ان کے ذریعے سے مجھے بیماری لگ سکتی ہے نا
تو میں کل کی بجائے آج مرنے کو تیار ہوں، مجھے ان سے ملاقات کرنے دو۔ الحمدللہ کہ پھر شیخ سراج آگے تشریف لائے دروازے پر، وہیں پر انہوں نے معانقہ فرمایا اور حدیث کی اجازت دی، اور ان کی حدیث کی اجازت کی سند بھی بہت عالی ہے۔ یہ 3 سندیں تھیں جو الحمدللہ بہت عالی تھیں اور اللہ نے اپنی رحمت سے عطا فرما دی۔ ایک اور سند جو ہمیں اس دفعہ ملی، چند دن پہلے ہمیں سمرقند بخارا جانے کا موقع ملا، پوری دنیا کے مختلف ملکوں سے مشائخ آئے ہوئے تھے، تو مجھے کمرے میں ایک صاحب کہنے لگے کہ حضرت شام کے ایک عالم آئے ہیں، سید ہیں، اور ان کی حدیث کی نسبت بڑی عالی ہے، اور بخارا کے علماء ان کے کمرے میں جا رہے ہیں ان سے حدیث کی نسبت لینے کے لیے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی اگر بخارا کے علماء حدیث کی نسبت لینے کے لیے جا رہے ہیں تو مجھے بھی لے جاؤ ان کے کمرے میں۔ کہنے لگے جی کیسے؟ میں نے کہا ویل چیئر لے آؤ، میں چلتا ہوں ان کے کمرے میں۔ جب میں نے کہا نا کہ ویل چیئر لے آؤ میں چلتا ہوں ان کے کمرے میں، تو ہمارے دوستوں میں سے ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے حضرت آپ نہ جائیں، یہیں بیٹھے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ میں نے پوچھا کیا؟ کہنے لگے عصر کی نماز کے بعد وہ شیخ مجھے ملے تھے اور انہیں مجھ سے کہا تھا کہ آپ شیخ ذوالفقار احمد نقشبندی کے خلیفہ ہیں، اگر مجھے ان کے پاس آنے کا کوئی وقت مل سکتا ہے تو آپ مجھے فون کر دینا، میں ان سے توبہ کے کلمات پڑھنے کے لیے آؤں گا۔ تو انہوں نے تو پہلے سے مجھے کہا ہوا ہے، تو میں ان کو فون کر دیتا ہوں، وہ خود تشریف لے آئیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ انہوں نے فون کیا تو وہ جو عالم تھے وہ اسی وقت اپنے ایک اور شیخ کے ساتھ تشریف لے آئے، وہاں پر انہوں نے آ کر توبہ کے کلمات پڑھے اور اس عاجز نے ان سے حدیث کی اجازت کے لیے درخواست کی، تو انہوں نے بھی حدیث کی اجازت عطا فرما دی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی حدیث کی اجازت عالی کیسے بنتی ہے؟ اس نے کہا جی کہ پورے پاکستان میں حدیث کی جو سند چل رہی ہے اس میں قریباً 20 کے قریب واسطے بنتے ہیں نبی علیہ السلام تک، اور جو میری سند ہے اس میں 15 واسطے بنتے ہیں۔ اتنے کم واسطوں کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ تو ہم نے پوچھا کہ آپ کی سند کیسے ہے؟ پھر انہوں نے تفصیل بتائی کہ میری سند جو تھی وہ علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے نبی علیہ السلام تک پہنچتی ہے، اور اس وقت پوری دنیا میں حدیث کی اجازت کی یہ سب سے چھوٹی سند ہے، اس کے سوا اور کوئی سند نہیں ہے۔ پھر انہوں نے چھپی کتاب بھی ہمیں دکھائی۔ انہوں نے حدیث کی سند حاصل کی تھی علامہ عبداللطیف فرفور سے۔ یہ فرفور وہ بزرگ ہے کہ جنہوں نے علامہ شامی رحمۃ اللہ کی کتاب کے اوپر حاشیہ لکھا ہے اور اس کی تفصیل لکھی ہے۔ عجیب انہوں نے کام کیا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ میرے شیخ کو کسی ملک میں وفات ہوئی تو سرد خانے کے اندر رکھ دیا گیا، پھر 1 ہفتے کے بعد ان کی لاش شام میں لائی گئی، ہم نے ان کو غسل دیا، اور جب ان کا جنازہ تیار کر کے رکھا تو وفات کے 1 ہفتے کے بعد بھی ان کی گردن کی رگ ہمیں پھڑکتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ایسے بزرگ تھے۔ تو علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ کی جو یہ سند تھی یہ واقعی ایک عالی سند، ہم نے بعد میں پھر اس کی تحقیق بھی کی اور باقی سندوں کے ساتھ اس کو ملایا بھی صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ یہ ایک بہت عالی سند علامہ شامی رحمۃ اللہ کے واسطے سے اس عاجز کو حاصل ہوئی۔ اب ان تمام اساتذہ سے اس عاجز نے حدیث کی اجازت لی، آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ جتنے علماء ہیں، طلباء ہیں، عالمات ہیں یا طالبات ہیں، ان سب کو اس عاجز کی طرف سے حدیث پاک پڑھنے کی اجازت ہے۔ جی شیخ ظفر صاحب فرما رہے ہیں کہ 6 پارے تو مدرسے میں کیے تھے تو حفظ کے باقی پارے رہتے تھے، وہ پھر یونیورسٹی کے دوران میں نے الحمدللہ حفظ کے کام کو مکمل کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے حفظ کے اور علم کے کام کو یوں مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ حافظہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت توبہ کے کلمات ہم سب پڑھیں گے تاکہ اللہ ہماری دعائیں قبول کر لے۔
تو نیت کر لیجئے ہم پچھلے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے بھا چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلا عمل 100 مرتبہ استغفار صبح و شام پڑھنا، دوسرا عمل 100 مرتبہ درود شریف صبح و شام پڑھنا، تیسرا عمل قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، چوتھا عمل چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، اور پانچواں عمل صبح و شام 10-15 منٹ کے لیے مراقبہ کرنا۔ مراقبے کا طریقہ بہت آسان ہے، اللہ کی طرف لو لگا کے آنکھیں بند کر کے آپ بیٹھ جایا کریں اور یہ محسوس کیا کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور ہمارا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ ابھی ہم دعا سے پہلے یہ مراقبہ کر لیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات آنکھیں بند کر کے اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائیں، خواتین بھی مراقبہ کر لیں۔